تھا. اصل میں یہ جو کامل اطاعت کا تصور ہے نا، یہ یہی ہے کہ جو مزاج یار میں آیا اس کو پھر منو ان قبول کر لیا جائے، اس کے اندر سوچا نہ جائے. جناب علی کا جو مقام اور منصب ہے نا، وہ آپ کی شخصیت کا تعارف جو ہے وہ کوئی یوں نہیں ہے کہ آج کی بات ہے یا 2 سال 5 سال 10 سال 1 صدی 2 صدی پہلے کی بات ہے. یعنی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان اور عظمت اور آپ کی شخصیت کا جو ہو رہا ہے اس کا حوالہ تو ہمیں یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن حکیم میں تذکرہ ملتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں کچھ نصیحت کی، اپنے سارے بیٹوں کو بلا کے نصیحت کی. تورات میں اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے، اور میں نے پچھلے دنوں پڑھا اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، میرے علم میں اضافہ ہوا کہ وہاں اس کا احوال اس انداز میں ہے کہ انہوں نے اپنے سارے بیٹے اکٹھے کیے، ذوف تھا، بیماری کا عالم تھا، آخری وقت قریب تھا. آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ ہم کل کی صبح جو ہے وہ اکٹھی سورج کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور پھر نصیحت کرنا شروع کی اور ان میں سے اپنے ہر بیٹے کو بلایا. ان میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا، جس کے نام پر پھر یہ آگے یہودی نسل جو ہے وہ چلتی ہے. یہودا کی یہ صفت تھی کہ باقی معاملات سے قطع نظر اس کا امتیاز یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کو پلٹا نہیں تھا. جیسے بچے اولاد آپس میں تکرار ہو جاتی ہے، اس کی یہ صفت تھی کہ کبھی ان کی بات کو آگے سے رد نہیں کیا تھا. تو اس کی صفت کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو بشارت دی کہ اللہ تمہاری اولاد کے اندر حکومت کی عزت عطا کرے گا. واہ. اور پھر ساتھ فرمایا یہ حکومت اس وقت تک رہے گی جب تک شیلو جو ہے وہ نہیں آ جائے گا، شیلو جو ہے وہ نہیں آ جائے گا. اب یہ شیلو جو ہے یہ ہیبرو کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں جتنے تراجم تورات کے اویلیبل ہیں ان سب کے اندر انہوں نے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، اس کو ایسے ہی رکھا. اب میں کیونکہ تحقیق کے ذوق کا آدمی ہوں تو اس کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ہیبروز کی جتنی ڈکشنریز ہیں ان سب کے اندر اس کا جو متبادل لفظ اردو کے طور پر جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کی حکومت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کوئی شیر نہیں آ جائے گا. واہ. اچھا. جب تک کوئی شیر نہیں آ جائے گا، حیدر نہیں آ جائے گا. ہاں، جب کوئی حیدر نہیں آئے گا. اب کیا معاملہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ دیکھیں یہودیوں کی حکومت جو ہے، اثر و نفوذ جو ہے وہ برسا برس قائم رہتا ہے، اور پھر وہ منظرنامہ آ جاتا ہے جب خیبر کا مرحلہ آتا ہے، اور جس کے بارے میں دنیا بھر کے یہود خود یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ظاہری اقتدار ہے اس پر آخری مور جو لگی، جو ختم ہوا وہ منظرنامہ ہے. اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا وزڈم دیکھیں، یعنی وہ جو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اس شیر کے آنے سے پہلے تک تمہاری حکومت رہے گی، جب وہ آ جائے گا تو تمہارا غلبہ دنیا کے اوپر سے جو ختم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں پہ تمہارا جو رعب ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں بدر میں جب جناب علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنا تعارف کیا کراتے ہیں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں. احد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں. لیکن جب جناب علی کرم اللہ وجہ کریم خندق کے اندر خیبر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، کیونکہ سامنے ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے. اور جو سامنے بندہ کھڑا ہے وہ بھی سن کے آ چکا ہے اپنی ماں سے کہ جو تمہارے ساتھ تمہیں زیر کرے گا وہ ایک ہی ہوگا، اور وہ اپنے زمانے کا یعنی حیدر ہوگا اپنی صفات کے اعتبار سے. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ اس زمانے سے جو لوگ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم پر نظر رکھنے والے تھے نا، وہ ان کے مقام اور منصب سے واقف تھے، ان کی شخصیت سے، اس کے اندر جو کمالات ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے جاننے والے لوگ تھے. کتنی بدبختی ہے کہ 1500 سال سے مسلسل ہم ان کے فضائل سنتے آ رہے ہیں، سرکار دو عالم کی فرامین کی روشنی میں ان کی عظمت ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب فیصلے کا لمحہ آتا ہے تو پھر ہم تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں یا کم از کم مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں. نریز فاطمہ، میں آپ نے جو پیغام دینا ہے نا آج کے حساب سے آپ وہ دے دیجئے، کیونکہ آئین پتہ نہیں موقع ملتا ہے آگے کے نہیں جا کے. جی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت 2 اشعار مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے بطور پیغام میں سمجھتی ہوں، نچوڑ ہے سارا. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پورا واقعہ اس کی انڈیکیشن ہے اس کے اندر جو رد شمس کا واقعہ ہے مقام صحبا کے اوپر، جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، جس کی راویہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز.
اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. واہ واہ واہ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج. واہ 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 واہ. پھر سے واہ واہ واہ. مقرر کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی. واہ یار خدا کی قسم کیا سمویا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے حسین بھائی کچھ کہیے. ہائے 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 ہائے. حاصل گفتگو ہو گیا یار. کیا بات ہے کیا بات ہے. الحمدللہ الذی جعلنا واہ واہ واہ. مسکین بولایت علی ابن ابی طالب. سب سے پہلے تو ہم رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محبت اور ولایت عطا فرمائی اور ان کی ولادت. یہ بات کتنی اچھی کی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. جی ہاں. یہ باقاعدہ یہ دعا ہے اور روز غدیر کی دعا ہے کہ جب مومن سے ملے تو ویسے بھی تو یہ کلمات تشکر جو ہے زبان پہ لائے کہ الحمدللہ الذی، اس پروردگار اس اللہ کی حمد و ثنا جی الحمدللہ الذی جس نے ہمیں المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت سے وابستہ پیوستہ ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ ابھی جو آپ کے سوالات بھی آ رہے تھے کہ ہر بندہ علی سے محبت کیوں نہیں کرتا، تو بات ادھر سے بھی ہے، خالق کی تائید و تصدیق بھی ہوتی ہے، اور ادھر سے ولادت کا پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے. تو یہ سارے پہلو اگر انسان انہی دو کو سوچ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی علی کا دامن نہ چھوڑے. اب رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ کے ساتھ سوائے منافق کوئی دشمنی نہیں رکھے گا. تو انسان سوچے میں کس وجہ سے دشمنی کر رہا ہوں، کہ لوگوں کی باتیں سن کر، دائیں بائیں کی باتیں سن کر. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت، کردار، ان کی شخصیت منفرد حیثیت میں رہی ہے. بڑے لوگ آئے، بڑوں نے کوششیں کی کہ علی کے مقام کو گھٹایا جائے، مقابلے میں بہت سے لوگوں کو چڑھانے بڑھانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن حقیقت ہوتی ہے، تصنع بناوٹ چھپ نہیں سکتا، دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. آج مولا علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. یقیناً حسنین کریمین اور جناب زینب و کلثوم سلام اللہ علیہما کے ہاں آج گریہ ہے، آج ماتم ہے، اور خود امیر المومنین علیہ السلام کا جنازہ اور پھر آپ کی تدفین وہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وصیت کر کے گئے تھے بیٹوں کے کہ میرا جنازے کی پینتی کی طرف سے اٹھا لینا، اگلے دونوں پائے جو ہے وہ نہ اٹھانا، وہ خود بخود اٹھانے والے اٹھا لیں گے، اور کوفہ سے نجف کی طرف چل پڑنا. اور دو پائے اٹھائے ہوئے ہیں، آگے کون ہے؟ فرشتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. خود ہی خدائی قبر ملتی ہے، وہاں دفن کرتے ہیں. اور آج نجف اشرف میں وہ قبر ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور درمیان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر. ایک ہی نجف کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک ہی زری کے اندر، ایک ہی زری کے اندر یہ تینوں ہستیاں، یعنی آدم بشر بھی موجود، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت امیر المومنین. اگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے مکہ مکرمہ میں دفن ہوئے تھے، لیکن طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام ان کا تابوت لے کر نجف میں لے کر آئے اور نجف میں آپ کو دفن کیا. اور آپ نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں مقام نوح علیہ السلام بھی ہے، اور جو مقام نوح علیہ السلام ہے، آپ جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں مجھے وہاں کے جو اصل انچارج تھے متوجہ کیا کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کھڑے ہیں، اور قرآن میں یہ دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ رب اغفر لی والدی